الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. یا محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے جو حاضر کلام پڑھے چاردہ معصومین علیہ السلام کے بعد فعل بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. وہاں سے جو ثواب حاصل ہے اس کو دگنا چگنا کر کے ہمارے مرحوم فوجی مرید صاحب کی روح کو ارسال فرما. خدایا اس کے درجات بلند فرما، اس کے حسنات میں اضافہ فرما. خدایا چاچے ملازم حسین کے ابا اجداد میں سے جتنے مرحومین ہیں سب کی روح کو ارسال فرما. خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے ان کو بیٹوں کے ساتھ بھتیجوں کے ساتھ طول عمر نصیب فرما. ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء.
فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائك قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتك قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي
أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام فقال لي أبي إن الله قد أحيا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسام من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. بار دیگر صلوات اللہم صلی دعا گو ہاں کہ کریم خالق ایک قلیل جہیں عبادت اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماوے اور اس دا ثواب مرحوم و مغفور فوجی مرید صاحب دی روح کو ارسال فرماوے. چند ایک مختصر جہیں حاضری چاچو دے حکم دے مطابق اور انشاءاللہ علامہ صاحبی پہنچ گئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات اللہم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد. صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. صلوات.
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات والصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وقته وحافظ سره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات والصلاة والسلام على سيدة الكريمة المخدومة المظلومة المجروحة المحرومة سيدة النساء العالمين صلوات ألا لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صلوات ماشاءاللہ میرے لیے محترم سامعین دعا گو ہاں کہ کریم خالق تمام مومنین دا اس مقدس مقام دے اتے ٹر آیا قدم با قدم منظور و مقبول فرماوے جناب دے سامنے اللہ دی لا ریب اور مقدس کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے کریم خالق نے ارشاد فرمایا المال والبنون کہ مال اور اولاد زینت الحیات دنیا اللہ دی ذات نے مال اور اولاد نو تہاڈے اور میرے واسطے اس دنیا دی زینت اور خوبصورتی قرار دیتا ہے والباقیات الصالحات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہن والیاں نیکیاں خیر ہین عند ربکا اللہ دے نزدیک ثواب دے اعتبار نال بھی بہتر اور اعمال دے حساب نال بھی بہتر اس آیت مبارکہ دے ذریعے کریم خالق نے مال اور اولاد نو تہاڈے اور میرے واسطے زینت قرار دیتا ہے لیکن ایک اور مقام دے ہوتے اللہ دی ذات نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ یاد رکھو کہ مال اور اولاد تہاڈے کیتے ایک بہت بڑی آزمائش ہے ایک فتنہ ہے پریشان تو نہیں ہوئی ایک مقام تے فرمائے سی کہ مال اور اولاد تہاڈے کیتے زینت ہے خوبصورتی ہے لیکن اور مقام دے ہوتے فرمائے سی کہ یاد رکھو مال اور اولاد تہاڈے کیتے فتنہ ہے آزمائش ہے تو میرے محترم وقت میرے سامنا چاہنا کہ کیڑی اولاد اور کیڑا مال اللہ نے زینت بنائے اور کیڑا مال اور کیڑی اولاد اللہ نے فتنہ اور آزمائش بنائی ہے سبحان اللہ تو میرے محترم کوئی مفاہیم دے وچ فرق ہے کوئی تغاوت ہے کوئی تضاد ہے
کہ اللہ دی ذات نے اپنی مقدس کتاب دے وچ کہے مقام دے اتے مال دی اہمیت بیان فرمائی اور کتھائیں اللہ دی ذات نے اس دی مذمت بیان فرمائی۔ اگر پریشان نہیں تھی دے تو سارے ماں اللہ دی ذات نے اپنی لارائب کتاب دے وچ مال دی مذمت بیان کر دے ہوئے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، والفضہ ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ، سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہوں دردناک عذاب دی خبر سناؤ، بشارت دے وہ۔ سبحان اللہ۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں دردناک عذاب دی بشارت دے وہ، خبر سناو۔ تو میرا محترم مال اکٹھا کیتے سی، جائیداد اکٹھی کیتی اس، بینک بیلنس مربع جائیداداں تے کوٹھیاں تے کاراں بنائے نس، لیکن نہ حق سداد ادا، نہ خمس ادا، نہ زکات ادا، نہ دھی دا حق ادا، نہ بھیڑ دا حصہ ادا، بلکہ بھڑینجے جب آکھن ماما سا کوئی حصہ دے تو ماما علاونا چھوڑ دیں دے، اگر بھیڑ جا کے ویرن میں کوئی حصہ دے اس بھیڑ دے نال گھر آمنا ونجنا ختم تھی ویندے۔ میرا محترم اللہ بھی آدھے فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں دردناک عذاب دی بشارت دے وہ، خبر سنا۔ یا علی یا علی یا علی، اللہ تو کو جزائے خڑے اتنی اوکھی گال دے ہوتے تو سنارہ مارا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں دردناک عذاب دی خبر سناو، بشارت دے وہ۔ اے او مقام حاجتہ کریم اللہ نے مال دی مذمت بیان فرمائی، تبا دی ایک اور مقام نسی منیا جتنا اللہ دی ذات نے مال دی فضیلت نسی۔ سبحان اللہ، اللہ دی ذات نے فضیلت نسی۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جڑے بندے اپنا مال اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرے نا، انہاں دی مانند کماسالی حبتن، اس دانے دی مانند ہے، سارے کاشتکاری نال ریلیٹڈ بیٹھے ہو، کماسالی حبتن، اس دانے دی مانند ہے، انبتت سبع سنابلا، کیڑا دانا، جیڑا دانا تسا زمین دے ویچ دفن کر آندے ہو، اللہ دی ذات اس ہیک دانے دے وچوں 7 سٹے پیدا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، ہیک دانا زمین دے وچ کاشت کر کے آنے ہیں، اللہ دی ذات 7 سٹے پیدا کر دیئے، وقت 7 سٹے نہیں، فی کل سنبولتین میعت حبتین، پریشان تو نہیں تھا ہے۔ سبحان اللہ، فی کل سنبولتین میعت حبتین، وقت اس 7 سٹیاں دے وچوں ہر سٹے دے وچ 100 دانے پیدا کر دیئے۔ تو میرا محترم کریم اللہ پیا فرمائندہ ہے کہ جیڑا مال میں دیتا ہے ان دے مال دے وچوں خرچ کرن والیاں دی مثال اے ہے، جیڑا بندہ ایک دانے کو زمین دے پیٹ دے وچ دفن کر گیا سی، اس ایک دانے دے بدلے 7 سٹے دے سا، ہر سٹے دے وچ 100 دانے دے سا، تو اللہ دے نزدیک آت صحیح ایک دے بدلے 700 عطا کرے سا۔ یا علی یا علی یا علی، آباد و شاد رہو، اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر، ایک دانا 7 سٹے 700 دانے عطا کرے سا، لیکن بات خیال کریں ان سٹیاں دوتے فرعون نہ بنی، اوکھا جملہ آ گیا، ایک دانے دے بدلے 7 سٹے، ایک دانے دے بدلے 700 دانے عطا کرے کیتے میں، وقت خیال کریں کہ اپنے جائیداداں دے ہوتے فخر کرن والا، اپنے لائے لہاں دے کھیتاں دے ہوتے غرور کرن والا،
اپنے جائیداداں اپنے مربیاں دے بننے دے اتے بہ کے فاخر کرن والا سوچ اے لیلہاں دا فصل تائیں پیدا کیتا ہے یا میں کریم پیدا کیتا ہے؟ سبحان اللہ. جڑے ویلے آندے ہو نا تساں تے میں سٹے دانے کو زمین دے بھی دفن کرانے ہیں نا ود دانے دے دو حصے ہونے ایک سائیڈ ہوندی ہے اس دی کمپر والی ایک سائیڈ ہوندی ہے اس دی جڑ والی. کہیں نٹھے وے جو اساں جڑ والی سائیڈ تلے رکھ کے آؤں کمپر والی سائیڈ اتے رکھ کے آؤں نہیں بلکہ کیا ہے اساں اور تساں بیج کو زمین دے پیڑ ہی دفن کر دینے ہیں ساکو نہیں پتا جو جڑ والی سائیڈ کیڑی ہے کمپر والی سائیڈ کیڑی ہے. اللہ اپنی معصوم مخلوق کو حکم دے کے اندے او میرے ملائکہ ونجو انہاں دے جڑ والی سائیڈ تلے کر دیو کمپر والی سائیڈ اتے کر دیو میرے اس عابد دی محنت ضائع نہ تھی ونجے. سبحان اللہ اس دی محنت ضائع نہ تھی ونجے. تبت ایک جملہ جناب تک پہنچانا چاہنا جڑے ویلے ایک والا جے کو سڑیں دے ہو کمپل سڑیں دے ہو پودا جڑے ویلے نکل دے نا اتنا نرم اور نازک پودا ہوندہ ہے اتنی نرم اور نازک اس دی کمپل ہوندی ہے شاخ ہوندی ہے پتہ ہوندہ ہے اگر اس کو ہاتھ دا لمس چلاؤ وہ مرجھا ویندے ود سوچ کہ زمین دا سینہ چیر کے پتھر دا سینہ چیر کے اتنی سخت زمین دے وچوں کڈن والا تو ہے یا وہ کریم اللہ ہے. یا علی یا علی یا علی اللہ تعالی حیاتی دراز فرما رہے ہیں. کیا ایک کمپل جڑا ہاتھ دا لمس برداشت نہیں کر سکتی ایک کمپل اے پودا اے اندہ پتہ تائیں کڈ ہے یا اس کریم کڈ ہے. او میرا محترم وہ جڑے ویلے فصل تیار تھی نہیں ہے نا تے وقت آ کے بننے دے ہوتے کھڑ دے ہیں اساں تے دے دے فصل نو تے تھی دے دل خوش او اپنے جائیداداں دے ہوتے فخر کرن والا اپنے جائیداداں زمینہ لے لہاندیاں کو فصلہ کو دیکھن والا اللہ اپنی لاریب کتاب پہ فرمیندہ ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ کیا اے سارے لے لہاندے فصل تائیں بڑھائیں یا میں اللہ پیدا کیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہون کیا ہے فصل تھی گئی ہے تیار تے وڈی تھی ہے تے فصل گئی ہے پاک تے میں ودن تھی بننے دے ہوتے تے بدل گئے چڑھ گئے. ہون ایک جملہ بتا آتا ہوں میرا مالک بھی تو آپ ہیں کچی پکی دے مالک ہیں دیون والا بھی تو آپ ہیں نیتی بھی تائیں آپ ہیں میرا مالک گھنن والا بھی تو ہیں. ہو سکتا ہے آواز قدرت آوے کہ جی میں آج میں مالک ہاں جب تھریشر لامیں تھریشر لامن تو بعد بوریاں بھار کے گھار نہ رکھیں. سبحان اللہ پریشان تھی گئے اوکھی گال کر گیا تھریشر لا کے ود گھار نہ رکھ جی میں کچی پکی دا مالک میں ہاں ود کچی دا مالک ہاں ود پکی دا بھی مالک ہاں. اچھا کریم اللہ وتے جڑے ویلے فصل تیار تھی ونجے تھریشر لگ ونجے اناج بوریاں دے وچ آ ونجے میرا اللہ کیا کرنا اس کو خانہ کعبہ چ پہنچاواں یا مسجد وچ پہنچاواں نہیں. کریم پیا فرمیندا ہے نہیں اگر بارانی ہوئی بارش نال پکائی وی تے 10 بوری اگر ٹیوب ویل نال پکائی وی تاں 20 بوری تے راتی گزارین جاگ کے تے محنت کیتی ہے اپنا خرچہ اندے تو جاگے نا وقت میرے گھر دے وچ خانہ کعبہ نہ پہنچا مسجد وچ نہ پہنچا بلکہ اپنے قریب دے ہو سکتا ہے تیرے گھر دے وچ 1000 من دے قریب دانے موجود ہوئے نا ہو سکتا ہے تیرے پلے بھرے پائے ہوئے نا ہو سکتا ہے تیرے گدامت اناج موجود ہوئے ہو سکتا ہے کہیں بیوہ دے بال بکھے پہ ستے ہوئے یا علی ہو سکتا ہے تیتا اندر بھر رکھے نا 100 بوری 200 بوری 500 بوری 1000 بوری ہو سکتا ہے کہ سید زادی دے بچے لباس تو تنگ ہوئے اللہ اکبر. تو میرا محترم
جیویں کچی دا مالک اوے ہی پکی دا مالک اپنے ارد گرد دیکھن تو بعد انہاں کو دے، لیکن اللہ پیا فرمیندہ او میرا بندہ اپنے ارد گرد ڈٹھئی وقت دیتے نہیں انہاں نو دانے کہ بکھے گنو سیر کر کے کھلائی کھانا زکاة کیتی بھی ادا، لیکن ادا اتھا کیتی بھی ہیوی میں مالک تے ادھار، ہیوی میں اللہ ادھار، سبحان اللہ۔ اسی روایت میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا ہیوی اپنے علاقے دیکھ، اپنے ارد گرد دیکھ، اپنے رشتہ دار دیکھ، اپنے ہمسائیں دیکھ، انہاں کو ادا کر، لیکن میں اللہ تے ادھار ہیوی کریم خالق تیرے تے ادھار کیویں، تو تا لم یلید دا مالک ہیں، تو لم یلد ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تیرے تے ادھار کیویں۔ معصوم نے ایک جملہ ارشاد فرمائے جڑا جناب دے تک پہنچاونا چاہنا کہ روز معاشر ایک بندہ آسی نا کریم اللہ دے سامنے آسی تو اللہ دی آواز آسی او میرا بندہ میں کریم تیرا شکر گزار ہم، سبحان اللہ میرا مالک تو اللہ میں ادنا جیا بندہ تو کی میں شکر گزاریں، آواز قدرت آسی میں بکھا ہم تے پانی پلایا، میں بکھا ہامی تے کھانا کھلایا، میں تسا ہامی تے پانی پلایا، میرا مالک تو تے بکھا، میرا مالک تو تے تسا، فوراً آواز قدرت آسی او میرا بندہ فلاں مقام دے ہوتے فلاں میرا عابد بکھا ہاں تے اس کو کھانا کھلایا ہاں، او تسا ہاں تے اس کو پانی پلایا ہاں، او میرے عابد دے ہوتے نہیں بلکہ میں خالق دے ہوتے احسان کیتا ہاں، سبحان اللہ۔ تائیں میرے عبد دے ہوتے نہیں، میری مخلوق دے ہوتے نہیں بلکہ میں خالق دے ہوتے احسان کیتا۔ تو میرا محترم ایک نبی کو لوں 5 لوگ قیدی بن کے آئے، پنجے دے پنجے مشرک ہن، اللہ دے یقیناً رکھ دے کافر ہن، لیکن جڑے ویلے او نبی انہاں دے ہوتے حکم جاری کرن لگا نا فوراً آواز قدرت ہے او میرا نبی اے فلاں بندہ جڑا ہے اس دے ہوتے سزا نہیں بلکہ اس نو آزاد کر دے، بہت زیادہ سخی ہاں، اے سخی ہاں اس واسطے میں اللہ اس دی سفارش پیا کرے نا تو میرا محترم ایک فکر دیونا چاہنا مختصر جائے وقت دے ویچ کہ اگر سخی ہوئے کافر تو وقت اس دی سفارش کریم اللہ پیا کریں دے، اللہ جانے کوئی علین ولی اللہ پڑھن والا، اللہ جانے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھن والا، اللہ جانے کوئی اہل بیت کو منن والا سخی ہوئے تو اللہ دے نزدیک اس دا کتنا مقام ہو سی، سبحان اللہ۔ آخری جملہ اور ممبر میں بھائی دے حوالے کرنا، ایک دیہاڑے کریم اللہ نے پوچھیا حضرت موسیٰ کے نو یا موسیٰ حل عملت لی عملا خالصا، اے موسیٰ کدہیں کوئی خالص عمل میں اللہ واسطے بھی کی تئی، کوئی خالص عمل میں اللہ واسطے بھی کی تئی، قال بلا آدھا جی مالک صلیت لک صمت لک سبحت لک حللت لک، جی مولا
نماز پڑھی تیرے واسطے، سن تو لگ روزہ رکھا تیرے واسطے، سبح تو لگ سبحان اللہ دی تسبیح پڑھی تیرے واسطے، حلال تو لگ لا الہ الا اللہ دا ورد کیتا تیرے واسطے، آواز قدرت لا موسیٰ لا موسیٰ میرے واسطے کام نہیں کیتا۔ نماز پڑھی آئی جیڑی پلے صراط تے کام آسی، روزہ رکھے جیدے نال درجات بلند تھی سے جنت داخل تھی سے تیرے واسطے میرے واسطے نہیں۔ نماز پڑھی آئی پلے صراط تے کام آسی تیرے واسطے میرے واسطے نہیں۔ تسبیح پڑھی آئی ذکر کیتا ہی اذکار کیتا ہی تیرے واسطے، درجات بلند تھی سے جہنم تو آزادی مل سی، موسیٰ تیرے واسطے میرے واسطے نہیں۔ پریشان تھے حضرت موسیٰ جی میں ہون تو ساتھ میں تھے بیٹھے یا علی یا علی یا علی، پریشان تھے رونا اللہ دا کلیم نبی آدھے کریم اللہ ود خالص عمل تیرے واسطے کیڑا ہے جیڑا میں موسیٰ کر رہا، ود آواز قدرت آئی یا موسیٰ حل سکیتا اتشانون اے موسیٰ کڑائی کہ تسے کو پانی پلائی، حل کسوتا اریانون اے موسیٰ کڑائی کہ بے لباس نو لباس پوائی، حل نصرتا مظلومین اے موسیٰ کڑائی کہ مظلوم دی مدد کیتی ہے یا کوئی نہ، سبحان اللہ۔ حل اکرمت العالم کیا کہ عالم دا اکرام عزت کیتی ہے یا کوئی نہ، ہا اولائی الاعمال یہ او عمل ہیں جیڑے خالصتاً میں اللہ واسطے ہیں۔ فکر کرو اس دین دے اتے وڈا خرچ ہوئے سیدات دا ایک جادو جملہ مصیبت دا بہو وجہ پرددار ہن علی دیاں دھیاں نہیں بچدا رشدہ نانے دا دین اس واسطے چھوڑے نے مدینہ، اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے۔ تو سن دے ہو نا علماء اکرام تو مسائب خانہ تو کہ شام غریباں ویلے جیڑے ویلے لوٹی پئیس نا وقت ایک کمینے کنو سوال کیتے سے رو کیا دیئے کمینہ اگر لٹینے تا روندہ کیوں ہیں، اگر لٹینے تا روندہ کیوں ہیں، زیادہ رو سن سکتے ہو ایک کمینہ تانا مار کے آدھے روندہ اینجہاں جو جیویں تو لٹی ایویں کوئی نہ لٹی جے تے لٹین دا تاہاں اگر میں نہ لٹا تا کوئی ہور لٹ ویسی۔ او جوانو آزادارو جنہ دی ہائے نکلی ہے نا سوچ سکتے ہو جو لٹھی جنالیاں کون ہن، اللہ اکبر عباس جمہینی ہن اہلی دیاں دھیاں ہن، کون ہے عباس؟ اجرکم من اللہ، اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے۔ 28 رجب دی بُجھ دی دیگر ویلے جیندے آسرے دے اتے عالیہ چپ کر کے چادر پہا کے ٹر پئی نا اللہ دی بھری اس کائنات دی اس کو عباس آدھن۔ او ماتمی ہو جوانو آزادارو جڑے عبادت دی نظر نہ لائیو نا اللہ جاندہ ہی وے بہن ڈھیر سونے ہانا عباس دے اکبر جڑا مدینے دیا گلیاں دے ویچ آمین آنا وقت لوگ ہک بائے کوان کے آنکھیں نہ دیکھو ہاشمی چان پائے آنے نا اجرکم من اللہ، اللہ تو عبادت قبول فرماوے۔ اے دو ہستیاں اے دو شہزادے دو نوجوان ہن دو ہستیاں دی شبیہی، شہزادہ علی اکبر ہائی نانے دے شکلہ آلہ خلقن و خلقن و منطقن بولے ہاتھ نبی لگدہ ہا، اٹھن دے ویچ ٹرن دے ویچ باون دے ویچ ہیویں لگدہ ہا جیویں نبی ہوئے۔ تو سن دے ہو نا جڑے ویلے اکبر کو پہ ٹرینے ہیں نا مولا حسین ود رو کے کھڑے آدھن میرا مالکہ میں اپنے نانے دے شکل آلہ پوتر میدان بھی ٹرینا۔ اجرکم من اللہ، اللہ تو عبادت قبول فرماوے۔ ود رو کے آدھن میرا اللہ جدہ میں نانے دی زیارت دا مشتاق ہوا نا میں آگے علی اکبر نو دیکھا
او ماتمی و جوانو ازادارو مولا غازی عباس خان مولا امیر المومنین علی دی شبیہی اللہ جہنے جدائے دوہے ٹرین ہانا مدینے جا گلیاں دے ویچ لوگ آکنا جائیں ولا نبی تے علی نو اکٹھے دیکھنا ہوئے انہا شہزادیانو دیکھے اجرکم من اللہ قبلہ ذیشان حیدر جوادی بہت ایک خوبصورت جملہ لکھ گئے فکر کرو اس عزاداری دی اس عزاداری دا مولا سجاد اور سین عالیہ تو بعد جیڑی میزبان بنی ہے نا او ہے ماں عباس دی جڑا قافلہ واپس آئے نا وات آوے ہا اثر ویلے میں پھوڑی چا بچھاوے ہا وات پہلے کربلا آلیہ دے مسائب آپ پڑھے ہا وات تھوڑی دیر پڑھن تو بعد اگو بہے ونیا آکیا بیبیاں تسا جو اینی شاہد گواہی وے دساؤ کیویں جٹھے نے 70 قدم تلاندہ آپ دساؤ نا شام غریباں کیویں لٹیاں ہو آپ دساؤ نا کیویں گئے ہو بازار آپ دساؤ نا کیویں جٹھے نے دربار اجرکم من اللہ بس ہی کیا دو جملہ مصیبت دا او ماتنی و جوانو آزادارو وات جنہ دل نہ بھری جیسانا وات ونجے ہا عشاء دی نماز دو بعد جنت البقید ویچ وات ایویں روے ہا جیویں بڑھڑی ماں اپنے جوان پوتر دے لاشے دے رون دیئے او جوانو آزادارو اگر کوئی ماں ہوئے نا جیندہ ہیک پوتر ڈر ونجے اللہ جانے سار دیوال سفید تھی وینن کمر جھوک ویندیے تے جیڑی عباس دی ماں دے 4 ڈر رہے نا ازادرو ایک دشمن روایت کریں دے یاد ہے میں جنت البقید نالو ٹپدا پیا ہمی وقت میں ہیک وین سنن میں اگا نہ گزر سگا میں گیا جنت البقید ویچ جیڑے ویلے میں گیا نا تے میں وین سنن میں کو پچھن دی ضرورت نہیں پئی میں کو پتہ لگ گئے جو عباس دی ماں ہے کیڑے وین بیٹھی کریں دی رو کے بیٹھی آدھی ہائیں عباس میں سونے آئے جدہ تو لتھائیں تیرے بازو کوئی نہ آنا اللہ اکبر اجرکم من اللہ ہائیں عباس سوارتا سواری دے اتو ہتھاں دے سہارے تے لاہ دینا اللہ جانے کیویں لتھا ہو سے رو کے بیٹھی آدھی ہائیں عباس میں سونے میں جدہ لتھائیں تیرے بازو کوئی نہ آنا جدہ بازو کٹیج گئے ہانی آنکھ دے ویچ تیر آئی اللہ جانے اے لازہ کیویں گزارا ہو سیام اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ